پیارے طلباء اور طالبات، بی اے آنرس اردو فرسٹ ایئر پیپر سیکنڈ اور بی اے پاس کورس اردو سیکنڈ ایئر پیپر سیکنڈ، آج کا موضوع ہے انتخاب کلام میر، یعنی میر کی غزل گوئی۔ میر تقی میر کی پیدائش آگرہ میں 28 مئی 1723 عیسوی کو ہوئی اور وفات 22 ستمبر 1810 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ میر تقی میر کو استاد الشعراء، خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ میر کی شاعری کے تمام شعراء معترف رہے ہیں، چاہے وہ کسی دور کے ہوں۔ عظیم شاعر غالب بھی انہیں قدر کی نگاہ سے عقیدتاً یوں دیکھتے ہیں: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اب تک شعراء کرام میر کی شاعری کے اعتراف میں سر جھکاتے نظر آتے ہیں۔ خود میر کو بھی اپنی اس عظمت کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے اپنے اشعار میں بارہا اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ مثلاً: سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، یہ میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا۔ میر کے دیوان میں بے شمار اشعار ایسے ہیں جن میں میر نے اپنی شخصیت کو اپنی شاعری کے پرتو میں برتا ہے۔ میر کا زمانہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کے زوال اور خلفشار کا ہے، جس میں سیاسی ابتری، اقتصادی بدحالی، معاشرتی افراتفری اور اخلاقی انحطاط کا رنگ ہے۔ میر کی وجدانی زبان میں داخلی طور پر دلی کے تہذیبی نقوش اور عامۃ الناس کا لہجہ بھی شامل ہے۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ میر کا یہ دعویٰ کچھ غلط نہیں، بلکہ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے: کوٹ: میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ وحید الدین سلیم نے افادۃ سلیم میں یہ لکھا ہے: میر نے زبان کے خارجی ڈھانچے کو اس کے داخلی روح کے ساتھ برتا ہے۔ انور سدید اس بارے میں لکھتے ہیں: میر نے سرکشیدہ اور جلالی زبان استعمال کرنے کے بجائے سجل، کومل، لطیف اور موسیقی آمیز زبان پیدا کی اور مفرد الفاظ کے پیوند سے تراکیب تراشیں جن سے میر کا شعر جگمگانے لگتا ہے۔ اردو ادب کی تحریکیں۔ میر کے تراکیب کی مختصر فہرست یوں پیش کی جائے تو بیجا اور بے محل نہیں ہے: صحرا صحرا وحشت، جہاں در جہاں غفلت، سخن مشتاق یک بیابان، قادر سخن خاک افتادہ، حلقۂ درگوش دل غفراں پناہ، شوق کشتہ عاجز سخن، دنیا دنیا ہمت وغیرہ۔ ابتدائی غزلوں میں انتخاب کلام میر کے تراکیب بھی پیش ہیں: پریشانی خاطر، ذرہ ظہور، شور سخن، پریشاں نظری، سنگ مداوا، بیماری دل، دل غم دیدہ اور رشک بہشتی حور وغیرہ۔ بقول انور سدید، میر نے ان تراکیبوں سے اپنی نیم مجذوبی اور مسافرت کی فقیرانہ صدا کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کی زبان سودا کی زبان، جس میں مغلوں کے میدان حرب کے نقوش ہیں، اس کے برعکس خانقاہ اور تکیے کی فضا کی جلوہ گری پیش کرتی ہے۔ میر کی زبان تصوف آشنا زبان ہے۔
شعر ملاحظہ کریں۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ خدا شناسی یا خود شناسی کے جذبے کا دوسرا مزید رنگ بھی اس طرح ملتا ہے۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ اور انہوں نے نور السماوات والارض کی وضاحت بھی یوں کی ہی، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ یعنی ہر شے اللہ کے نور سے چمک رہی ہے۔ میر کے یہاں فنا کا تصور بھی قدم قدم پر ملتا ہے، جہاں زندگی کی رمق بڑے بڑے لوگوں کو بھی پھیکا کر دیتی ہے۔ نام آج کوئی یاں نہیں لیتا ہے انہوں کا، نام آج کوئی یاں نہیں لیتا ہے انہوں کا، جن لوگوں کے کل ملک یہ سب زیر نگیں تھا۔ زمانے کا تغیر اور تہذیبی اقدار کی شکستگی میر کی شاعری کا حصہ ہے، مگر جب اسے اپنی ذات میں تلاش کرتے ہیں تو یہ دکھ درد آفاقی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میر کی شاعری کا مخصوص رنگ تب ابھر کر سامنے آتا ہے، کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا، کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا، آنکھیں تو یہی تھیں دل غم دیدہ کہیں تھا، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، منہ تکا ہی کرے ہے جس تس کا، منہ تکا ہی کرے ہے جس تس کا، حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا۔ لیکن وجدانی کیفیت نے قنوتیت اور ریاسیت کا رنگ گہرا کر دیا ہے، جو میر کے کلام کا ایک خاص حصہ ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر کے کلام میں مذہبی جبر اور اس کی کشمکش میں غلو اور دیوانگی کے بھی کچھ رنگ ملتے ہیں۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا، یا بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں، معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا، یا کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ میر کی شاعری میں یہ وجدان اور دیوانگی جب ہوشیاری کے عمل میں گھل مل کر آتی ہے تو میر کی شاعری کی انفرادیت کو نیا رنگ روپ عطا کرتی ہے، جہاں دکھ میں بھی جینے کا ایک مزہ ہے اور صبر میں زندگی کا دائمی لطف، اور تقدیر کے فیصلے کی صراط مستقیم زندگی کے حزن و ملال کو مسرت اور بصیرت دیتا ہے۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، یا اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ دیکھا جائے تو واقعی میر کی شاعری دل اور دلی کا مرثیہ ہے۔ غالب نے اپنے سوالیہ اور استفہامیہ انداز سے غزل کی عظمت میں ضرور چاند لگائے ہیں، لیکن وہ سارے نقوش میر کی شاعری میں غالب سے پہلے ہی بیان ہو چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ناموس عشق کے پاس کے لیے میر اپنے آنسوؤں کو روک لیتے ہیں یا اسے خون بنا کے منجمد کر دیتے ہیں، جبکہ غالب رگوں میں دوڑنے پھرنے کو ساتھ آنکھوں سے ٹپکانے پر زور دیتے ہیں۔ میر کی شاعری شکوہ تقدیر کا خوبصورت بیان، جہان دکھ درد کے گہرے نقوش،
یاسیت کی تاریکی لیے ہوئے ہیں، مگر اس تاریکی میں جینے کا اظہار گلاب کی پنکھڑی کی پامالی کی داستان ہے، جس نے شاخ گل سے جدا ہو کر بھی خوشبو کو ساتھ رکھا ہے۔ یہی میر کی شاعری کی عظمت ہے۔ اس لیے جب بھی حزن و ملال کا ذکر ہوگا، میر کی شاعری ضرور یاد آئے گی۔